کامل بننے کے لیے چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں، یہ ایکشن پوائنٹس آپ کہہ لیں کہ یہ کرنے کے کام ہیں، جو کرے گا اس کے سامنے نتیجہ آ جائے گا، جو نہیں کرے گا تو جیسا سلسلہ ہے ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو اور یہ علم بڑھتا رہے، کیونکہ جہالت ہمیشہ کے لیے داغ ہے اور علم ہمیشہ کے لیے زینت ہے۔ جتنی جہالت زیادہ اتنا بندہ داغدار زیادہ، اور جتنا علم زیادہ اتنا آدمی زینت والا زیادہ۔ تو جہالت کا ازالہ ہو، علم کا زیور ہو، اور علم میں اضافہ ہمیشہ ہمیشہ مطلوب ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور آپ کو اللہ نے فرمایا قل رب زدنی علما، اے حبیب تم یوں دعا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اب آپ اس سے سمجھ جائیں کہ علم میں دائماً متواتراً تسلسل کے ساتھ اضافہ ہوتے رہنا اللہ کو کتنا محبوب ہے، کتنا مطلوب ہے۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم قابل بننا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں تو ہم علم سیکھیں اور سیکھتے رہیں۔ دوسری بات، علم پر عمل اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود علم حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ کئی مرتبہ عمل علم سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عمل علم سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، یا عمل علم سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ 100 حدیثیں پڑھیں تہجد کے فضائل پہ اور تہجد نہ پڑھیں، اور آپ ایک حدیث پڑھ لیں تہجد کی فضیلت پہ اور تہجد پڑھ لیں، بتائیے دونوں میں کون بہتر ہے؟ تہجد پڑھنے والا، کیونکہ ایک حدیث سے بھی مطلوب یہ تھا کہ تہجد پڑھو، اور 100 حدیثوں سے بھی یہی مطلوب تھا تہجد پڑھو۔ 100 پڑھ کے بھی نہیں پڑھی اور 2 پڑھ کے پڑھ لی یا 1 پڑھ کے پڑھ لی، تو بہتر تو یہی ہوا نا جس نے عمل کر لیا۔ لہٰذا علم ہو ساتھ میں عمل، اور پھر عمل کی دنیا بڑی وسیع ہے، اس میں پھر عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو فائدہ تب دے سکتے ہیں جب لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر ہو، اور لوگوں کے دلوں میں قدر جو پیدا ہوتی ہے وہ علم سے زیادہ عمل سے ہوتی ہے۔ علم سے بھی ہوتی ہے، علم سے بھی دل میں قدر بہت پیدا ہوتی ہے، لیکن عمل سے وہ قدر پیدا ہوتی ہے کہ خدا لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اچھے اعمال کیے، تو ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ایسوں کے لیے محبت ڈال دے گا۔ تو علم کے ساتھ عمل بھی ضروری، علم ہے اور عمل نہیں۔ بعض اوقات تو محض معیوب چیز ہوتی ہے اور بعض جگہ یہ منافقت ہوتی ہے۔ علم پر عمل نہ ہونا بعض جگہ تو معیوب ہے۔ تہجد کی فضیلتیں پڑھی سنی، بیان کی، پڑھی نہیں، یہ معیوب ہے۔ لیکن گناہوں کے بارے میں پڑھا سنا، بیان کیا، لیکن گناہ نہ چھوڑے، یہ عملی منافقت ہے۔ پہلا صرف معیوب تھا، یہ منافقت۔ لہذا علم و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، میں نے بات کی اچھے عمل کے حوالے سے، لیکن اچھے عمل سے پہلے ہے آمانو، ایمان۔ اب ایمان کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایمان کی ایک حیثیت تو ہے کہ جو خود ہم جس کی وجہ سے مومن ہوتے ہیں، جسے تصدیق قلبی کہا جاتا ہے، اللہ کو خدا ماننا، نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، سارے نبیوں پر ایمان، آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، ایک تو یہ ایمان ہے۔ یہاں اصل مراد یہ ہے، یہاں اصل آیت اسی معنی۔ لیکن خود ایمان کے اپنے ثمرات ہیں، اس کی کچھ اپنی کیفیات ہیں، اس سے کچھ اپنے نتائج نکلتے ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، خدا پر ایمان ہے، اب خدا پر ایمان کا ایک ثمرہ نکلتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ بندے کا خدا پہ توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل تو ایمان ہے، اصل خدا پر ایمان تھا،
لیکن اسی سے ایک شاخ اور ایک پھل یہ نکلا کہ بندے کا خدا پہ توکل ہو گیا۔ تو اب کامل بننے کے لیے جیسے عبادات اعمال صالحہ چاہیے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہمارا ایمان ہے وہ محسوس ایمان ہو۔ اگرچہ ایمان غیر محسوس ہے لیکن جو اس کے آثار ہوتے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں۔ دل میں ایمان ہوتا ہے کہ بھئی جو تکلیف پہنچی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی۔ جب خدا نے لکھ دی ہے اور خدا کے لکھے سے پہنچی ہے تو ہم اس پہ راضی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی ایمان کا اظہار ہے، یہ اس ایمان کی ایک مجسم صورت، یہ عملی صورت۔ تو لہذا جو ایمانی کیفیات ہیں، اور یہ پھر یہ محنت سے پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ بس سوچے اور پیدا ہو جائے، نہیں، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے مشق چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے توجہ چاہیے، اس کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی نیت چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بندے کے اندر ایمان اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جسے کہا جائے کہ ایمان کی مٹھاس نصیب ہو۔